حسن سلوک کے بارے میں کہ انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی گئی کہ اس کی ماں نے اسے کتنی تکلیف میں اس کو اپنے پیٹ میں اٹھایا، پھر اس کی پیدائش کے مشکل مراحل میں، اور پھر دودھ پلا کر اسے چھڑانا، یہ کل 30 ماہ تک کم از کم جو ہے اس کی مدت، اور 6 ماہ اس انداز سے گزارنا، اور 6 ماہ 2 سال تک دودھ کی مدت، پھر بندے کا 40 سال کی عمر تک پہنچ جانا۔ اللہ نے اس قرآن مجید اس صورت میں ماں کی شان کو بیان کیا کہ ماں یہ وہ عظمت والی شے ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اس کے ساتھ حسن سلوک ہی کرنا ہے، جب بھی پیش آنا ہے حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ ماں نے کیا کیا، کیا کارنامے ہیں ماں کے ہمارے لیے کیا ہیں؟ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ اس نے اپنے پیٹ میں تمہیں اٹھا رکھا ہے، ماں نے اپنے پیٹ میں تمہیں اٹھا رکھا، اور اس کے بعد پھر جب اس نے تمہیں پیدا کرتے ہوئے جو تکلیفیں برداشت کی ہیں نا، تکلیفیں برداشت، ان کا بدلہ تو دے ہی نہیں سکتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا پھر ماں نے تجھے اپنی چھاتی سے لگا کر 2.5 سال 2 سال 6 ماہ تک دودھ پلایا ہے، اور پھر تجھے 40 سال کی عمر تک تجھے سمجھ بوجھ آ گئی ہے، اور تو سمجھ گیا تھا کہ میری اب عمر 40 سال کو آ گئی ہے، تو یا اللہ یہ سارا کچھ میری ماں نے میرے ساتھ کیا ہے، مجھ پر بھی تو کچھ بنتا ہے نا۔ اللہ نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا جو تیرا کام ہے وہ تو نے ہے حسن سلوک سے پیش آنا ہے، اور اس کے بعد فرمایا پھر جب تجھے عمر کو پہنچ جائے نا، بڑا ہو جائے، تو فرمایا ادھر ادھر کی باتیں ذہن میں نہیں رکھنی ہیں، ادھر ادھر کے خیالات نہیں لانے ہیں کہ تیرے والدین نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے۔ اگر والدین نے کہیں پر تیرے ساتھ کہیں نیچ اور اونچ کا معاملہ کر دیا ہے تو پھر دل پہ نہیں رکھنی ہے بات، بلکہ کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا پھر تو نے اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے، رب کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے تجھے نعمتوں سے مالا مال کیا۔ جب تجھے ماں کے پیٹ میں تھا تجھے خوراک وہ دیتا رہا، اور جب تو پیدا ہوا تجھے اس نے سانسیں دی، اور جب تو اس سے آگے بڑھا تجھے اس نے خوراک دی، اور اس سے آگے بڑھا اللہ نے تیرے لیے ساری نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ تو یا اللہ اب کرنا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب ساری نعمتوں سے میں نے تجھے مالا مال کر دیا ہے، کام یہ ہے کہ تو اپنے والدین کی عطا سے جو تیری پسند کے اعمال ہیں، فرمایا اور اپنی اولاد کے لیے جو وہ چاہتے ہیں تو وہ کرتا جائے گا، وہ تیرا کرنا اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار بندے کی طرح لکھا جائے گا۔ تیرا وہ کام کرنا جو والدین چاہتے ہیں، بلائی والا اہم شریعت کے مطابق ہے۔ تو میرے محترم، والدین کی شان کے بارے میں، اور یہ آیت حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں بھی نازل ہوئی کہ آپ کے بعد آپ کے والدین، آپ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن اور ان کے صاحبزادے حضرت ابو عتیق با یک وقت جو ہے یہ 4 لوگ دائرہ اسلام میں آئے، ان کے بارے میں بھی یہ آیت کریمہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف بھیجے جانے والی اس قوم کے فرد حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا کہ یمن کی وادی احقاف میں برائے انجام سے ڈرایا، آپ سے پہلے اور بعد میں آنے والے رسول تشریف لائے، اور انہوں نے صرف اللہ کی عبادت کا حکم دیا، اور فرمایا حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو فرمایا کہ مجھے بھی اللہ نے ڈر سنانے کے لیے بھیجا ہے تاکہ کل کے عذاب سے تم بچ جاؤ۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک کام یہ بھی ہے، ہمارے آقا کو بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ فرماتا ہے نا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے رسول کو بھیجا نہیں مگر کہ خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا۔ تو فرمایا ڈر سنانے والے تمام انبیاء کرام جو ہیں وہ تشریف لائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ محمد کو ذکر کیا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے جی، اور خاتم النبیین یعنی حضور کے آخری نبی ہونے کا جو ہے منصب اور فریضہ اس صورت میں رکھا۔ پوری ایک صورت ہمارے آقا علیہ السلام، سارا کا سارا قرآن حضور کی تعریف ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو وضاحت کے طور پر، کچھ نشانیوں کے طور پر اس صورت کو رکھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی نبوت کا ذکر ہے کہ آپ جو ہے نا وہ خاتم النبیین ہیں، اور اس کے بعد تمام صحابہ کرام کا ذکر ہے کہ حضور کی بات کو سنتے تھے، غور سے کان لگا کر سنا کرتے تھے، جب حضور بولا کرتے تھے نا کان لگا کر، اور صحابہ کے بات سننے کا عشق یہ تھا، فرمایا جاتا ہے کہ اگر جب حضور بات کر رہے ہوتے نا، حضور بات کر رہے
صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایسے بیٹھتے تھے جیسے ان کے سر پہ اگر کوئی پرندہ بھی آ کر بیٹھ جاتا تو ان کو خبر نہ ہوتی کہ ہمارے سر پہ کون بیٹھا ہے۔ اتنی کان لگا کر اور توجہ کے ساتھ حضور کی بات سنا کرتے تھے۔ اور آج ہمارے سامنے بھی حضور کا فرمان بیان کیا جائے، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، آقا علیہ السلام وہ درمیان میں بات کاٹ کر کہتے ہیں نہیں نہیں میری بات یہ سنیں جی، نہیں اس طرح نہیں، اس طرح کریں۔ بھائی میرے حضور کے فرمان کا ادب کرنا بھی ہم پر ضروری ہے، جیسے حضور کے ہر عمل کا ادب کرنا ضروری ہے، حضور کے فرمان کا ادب کرنا بھی ضروری ہے۔ اور جو حضور کے فرمان سے روگردانی کرے، یہ قرآن کس کی زبان سے آیا بتائیں نا؟ آقا علیہ السلام کی زبان سے ہے نا۔ قرآن پڑھا جائے تو حکم یہ ہے، قرآن فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سننا ہے، اور جب حضور کا فرمان پڑھا جائے تب بھی خاموشی ہی سے سننا ہے۔ قرآن بھی حضور کی زبان سے آیا ہے، اور جو فرمان ہوگا وہ بھی حضور کی زبان سے۔ اللہ تو فرماتا ہے میرا حبیب اس وقت تک کچھ بولتا ہی نہیں ہے جب تک میں اس کی طرف وحی نہ بھیج دوں۔ وہ کچھ کہتا ہی نہیں، خود سے تو کچھ نہیں کہتا ہے جب تک میں اس کی طرف وحی بھیج دوں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الفتح کو ذکر کیا۔ سورۃ الفتح جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو واضح خوشخبریاں سنائی، اور یہ بھی فرما دیا کہ اے میرے محبوب اللہ نے تمہارے صدقے سے اگلے اور پچھلے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تمہارے آنے کی رونق یہ ہے اور تمہارے جہاد کی رونق یہ ہے کہ اللہ نے اگلے اور پچھلے سارے لوگوں کے گناہوں کو آپ کے آنے سے معاف فرما دیا ہے۔ اور اس صورت میں منافق اور مشرک اور مومن کے درمیان فرق رکھا ہے کہ منافق کون ہے، مشرک کون ہے۔ مومن جو ہے یہ صلح حدیبیہ کے دن تمام کے تمام صحابہ کرام جو تھے حضور نبی علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کرنے کا ذکر ہے کہ یہ بیعت کوئی معمولی بیعت نہیں تھی، بلکہ اس بیعت کو بیعت اللہ سے وعدہ کرنا، یعنی اللہ سے وعدہ کرنا، بیعت رضوان قرار دیا گیا ہے، سب سے بڑی بیعت۔ تو فرمایا اس کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ الحجرات کا ذکر ہے۔ سورۃ الحجرات میں حضور نبی علیہ السلام کی شان برالبراء ہے۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ اپنی آوازوں کو بارگاہ رسالت میں اونچا نہ کیا کرو، اپنی آوازوں کو بارگاہ رسالت میں اونچا نہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آقا علیہ السلام کی آواز سے اونچی آواز تمہاری نکلے، اور پھر ہو یہ کہ اللہ تمہارے سارے اعمال، اگر تم ایسا کرو گے، اللہ نے فرمایا اگر تمہاری آواز میرے مصطفیٰ کی آواز سے بلند ہونے لگی تو پھر اللہ تمہارے سارے کے سارے اعمال برباد کر دے گا۔ تو آقا علیہ السلام کی آواز کے سامنے ہماری آوازیں، اور صحابہ کرام کو یہ ادب سکھایا اللہ تعالیٰ نے کہ آوازوں کو پست رکھنا ہے، نیچے رکھنا ہے، اور آقا علیہ السلام کی آواز جو ہے وہ سب سے اونچی۔ میرے آقا علیہ السلام کی یہ شان تھی، کہیں پر اگر جمع غفیر ہوتا تھا نا لوگوں کا، جمع غفیر کافی لوگ اکٹھے ہوتے، تو کیونکہ کافی لوگ اکٹھے، کچھ قد کے بڑے، کچھ قد کے نیچے، تو کچھ درمیانے، تو فرمایا کہ میرے آقا علیہ السلام اگر اس جمع غفیر میں بھی کھڑے ہوتے سب سے اونچے نظر آتے تھے، سب سے بلند۔ اور فرمایا میرے آقا علیہ السلام جب بولا کرتے تھے نا، چاہے جتنا لوگوں کا مجمع ہونا، جتنی آواز پہلے کو پہنچتی تھی آخر والے کو بھی اتنی پہنچتی تھی۔ یہ حضور نبی علیہ السلام کی شان ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے تمام معجزات کو بیان کیا، اور آقا علیہ السلام کے حسن کو بیان کیا کہ میرے آقا علیہ السلام کا حسن کتنا تھا۔ اس کے بعد سورہ قاف، جی اس سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے تعجب کے طور پہ ذکر کیا ہے کہ جن کے پاس ڈر سنانے والے آئیں اور پھر وہ ایمان نہ لائیں، تعجب ہے ان لوگوں پر، جن کے پاس ڈر سنانے والا بھی آئے اور پھر ایمان نہ لائے، تعجب ہے ان لوگوں پر۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا کہ مجنو، جو قرآن کو شاعر اور مجنو کہتے تھے، حضور کو بھی شاعر اور مجنو کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بیان کیا کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ اس کے بعد اس پارے میں جی سورہ زاریات ہے، جی سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے مٹی کو اڑنے والی بیان فرمایا کہ زاریات کا مطلب مٹی اڑنے والی، فرمایا قیامت کے قریب جو ہے یہ مٹی دھواں بن جائے گی، اڑا کرے گی اور اڑ کر جو ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ تو فرمایا اس قیامت کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے، بس قریب آنے والی ہے، ہمیں تیاری کرنی ہے کہ ہم جو ہے قیامت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں اور چکنا رکھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق و مالک و مولا ہمیں قرآن مجید کا فہم اور فراست عطا فرمائے اور قرآن سے عشق و محبت عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہمارا دوسرا موضوع جی ہے رمضان مبارک کے الوداعی دن ہے، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ آج 27 ہو چکا ہے جی، اور کل 28 ہو جائے گا، ہو سکتا ہے 30 کا روزہ ملے یا نہ ملے، لیکن دعا کریں اللہ تعالیٰ 30 کا روزہ بھی عطا فرمائے۔ فرمایا کہ رمضان مبارک کے میں بندہ بے شمار جو ہے نا، بے شمار
معاملات ایسے جو رب سے کرتا ہے نا، رب سے کرتا ہے، ان میں سے سب سے زیادہ جو معاملہ رمضان میں جو اللہ سے ہوتا ہے وہ ہے توکل۔ وہ کیا چیز ہے جی؟ توکل، رب کی ذات پہ یقین ہے۔ رمضان جاتا ہے ہمارا وہ یقین بھی چلا جاتا ہے، بہہ جاتا ہے، لیکن فرمایا کہ اس یقین کو آپ نے برقرار رکھنا ہے۔ رمضان آتے ہی اس وجہ سے کہ وہ یقین کو برقرار رکھا جائے، بندہ اس یقین کو، اس اعتماد کو، اس بھروسے کو جو اس کو رب کی ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ ایک مزدور ہے، وہ صبح سے لے کر شام تک مزدوری کے لیے اگر چوراہے پہ کھڑا رہے نا، رمضان کا مہینہ ہو تو وہ بھوکھا نہیں لوٹتا ہے، کہیں نہ کہیں سے اس کو کھانے کا مل جاتا ہے، اور اس کو رب کی ذات پہ بھروسہ بھی ہوتا ہے کہ میں اب خالی نہیں جاؤں گا۔ تو فرمایا کہ ایک جو بندے کے اندر رمضان میں عنصر پایا جاتا ہے نا، وہ ہے اللہ کی ذات پہ توکل کرنا، اور جو اللہ کی ذات پہ توکل کرنا سیکھ جاتا ہے نا، پھر اسے دنیا میں کہیں بھی کوئی کسی چیز کی ضرورت